اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6 ہے باب کاروما یا کرومو کی خصوصیات۔ شرح شافی ابن حاجب میں انہوں نے یہ تحریر کیا ہے، وہ کہتے ہیں یعنی باب کاروما یا کرومو اوصاف طبعی اور اس کی مثل دیگر چیزوں کے لیے آتا ہے۔ طبیعت کے اندر جو وصف پائے جاتے ہیں اور اس کی مثل دوسری چیزیں جو ہیں ان کے لیے باب کاروما یا کرومو آتا ہے، جیسے حسن اور کبیر ہونا، بڑا ہونا، چھوٹا کبیر اور صغیر ہونا، اور اسی وجہ سے یہ باب لازم ہوتا ہے، یعنی فعل لازم اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ لازم فعل جو ہے وہ اس میں یہ اوصاف کسی دوسرے میں پائے نہیں جاتا، یہ اسی کی ذات میں پائے جاتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے یہ اسی کے اندر پایا جاتا ہے، تو جب اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے تو آپ یہ خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ جب ذات اس کے اندر پایا جاتا ہے یہ صفت دوسرے کے اندر منتقل تو ہو نہیں سکتی، نہ وہ کسی دوسرے کے اندر منتقل کر رہا ہے، تو اس لیے اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اور اس لیے اس باب کو باب لازم کا باب کہا جاتا ہے۔ فعل لازم کا باب ہے کاروما یا کرومو۔ اس پر شارح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اکثر اس باب سے غریزی یعنی فطری اور خلقی اوصاف آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتے ہیں اس سے فطری اور خلقی جو فطرت کے اندر پائے جاتے ہیں الفاظ اور وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے حسن، قبح، حسن، قبح، سامت، قسامت، کبر، صغر، طول، قصر وغیرہ وغیرہ، یہ سارے الفاظ اوپر انہوں نے لکھے ہیں، یعنی غلظ، سہولت، صوبت وغیرہ۔ اور کبھی اس باب سے غیر فطری اور غیر خلقی اوصاف بھی آتے ہیں۔ ایک ہے فطرت کے اندر اس بندے کی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے، اس بندے کی خلقت کے اندر یعنی اس کی تخلیق میں یہ بات پائی جاتی ہے، یا اس کے اخلاق میں یہ بات پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ خلقی یعنی اس کی تخلیق میں یہ بات پائی جاتی ہے، خلق نہیں یہاں لکھا ہوا، خلقی لکھا ہوا تھا، خلقی خلق ہوتا تخلیق، خلقی ہوتا تو اخلاق والی بات ہوتی، تو خلقی یعنی کہ تخلیقی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر فطری غیر تخلیقی، یعنی فطرت میں وہ بات نہیں ہوتی، تخلیق میں وہ بات نہیں ہوتی، ایسے وصف بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر، جبکہ اس میں تمکن اور ٹھہراؤ آ گیا ہو۔ شرط یہ ہے کہ اس بات کے اندر وہ سکون آ گیا ہو، ٹھہراؤ آ گیا، تمکن یعنی سکون آ گیا اور ٹھہراؤ آ گیا، جیسے حلم، حلم، برع، کرم اور فحش وغیرہ وغیرہ۔ اور ابن حاجب، کافی ابن حاجب والے جو ہیں انہوں نے اس جگہ پر جو بات کہی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وَمِن سَمَّةٍ كَانَ لَازِمًا، مِن سَمَّةٍ كَانَ لَازِمًا، کہ اسی وجہ سے یہ باب لازم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وصف فطری اور خلقی اپنے متعلق کے ساتھ دائمی اور لازمی ہوتا ہے۔ یہ میں نے پیچھے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ اپنی ذات کے ساتھ، اسی کے ساتھ جس کے ساتھ یہ متعلق ہے اس کے ساتھ لازمی اور دائمی ہے، اس کے غیر کی طرف یہ تجاوز نہیں کرتا۔ اگر ایک آدمی برا ہے تو اس کی برائی جب آپ بیان کر رہے ہیں تو ساتھ میں دوسرا آدمی آ کے کھڑا ہوگا تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بھی برا ہو گیا ہے، نہیں، کیونکہ برائی آپ اس شخص کی بیان کر رہے ہیں تو یہ کسی دوسرے کی طرف تو وہ منتقل نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں یہ وصف اس آدمی کا ہے تو یہ وصف صرف اسی کی ذات میں ہوگا، آگے دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتا، اس وجہ سے اسے لازم فعل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، فاعل پر پورا ہو جاتا ہے۔ آگے تنبیہ آ گئی، کہتے ہیں کئی افعال ایسے ہیں جو باب سامعہ یا اسماء اور باب کاروما یا کرومو سے آتے ہیں۔ اگر باب سامعہ سے آئیں، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، باب سامعہ سے آئیں تو یہ عارضی صفت کو ظاہر کریں گے، اور اگر باب کاروما یا کرومو سے آئیں تو مستقل صفت کو ظاہر کریں گے۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے باخلا یبخلو، اس کا معنی ہے کنجوس ہونا، اور باخلا یبخلو کا معنی ہے کنجوسی سے کام لینا۔ اب ایک بندہ کنجوسی سے کام لیتا ہے، مطلب اس بندے کے پاس جانا ہے، یار وہ بندہ تو بڑا کنجوسی سے کام لیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کنجوس تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کنجوسی سے کام لیتا ہے،
ویسے وہ کنجوس نہیں ہے. اور ایک آدمی کا کہ وہ شخص کنجوس ہے، وہ کسی کے پاس گئے فلاں شخص کے پاس جانا وہ تو بڑا کنجوس ہے، وہ تو بڑا کنجوس ہے. تو یہ اس کی صفت دائمی ہے کنجوس ہونا، لیکن کنجوسی سے کام لینا یہ دائمی صفت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کنجوسی سے کبھی کبھی کام لیتا ہو اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہو. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں اس باب کے اندر درج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں. اس باب کے اندر 9 خاصے ہیں: تعمل، موافقت، کثرت ماخذ، بلوغ، سیرورت، تعلم ماخذ، تحول، تعجب، لزوم. تعمل ماخذ، مدلول ماخذ کو کام میں لانا. عرف زید، زید نے خوشبو استعمال کی، خوشبو جو ہے مدلول ماخذ تھا اس کو کام میں لے آیا. موافقت، باب کارما یکرمو کے ساتھ موافقت کرنا. ٹھیک ہے جی. اور موافقت جو ہے باب کارما یکرمو درج ذیل جو ہے وہ باب کے ساتھ موافقت کرتا ہے. کس کس سے؟ سامعہ یسمعو. کارما یکرمو کا باب سامعہ یسمعو سے موافقت کا مثال یہ ہے کہ حنفا زید و حنفا زید، زید ٹیڑھے پاؤں والا ہو گیا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. ضرب یضرب سے موافقت کھاتا ہے، جیسے آسرا بکر و آسرا بکر، بکر گیا، گر گیا. اس کے بعد جناب یہ باب افعال سے موافقت کھاتا ہے، جیسے راجب المکان و ارجب المکان، جگہ کشادہ ہو گئی. یہ باب تفاعل سے موافقت کھاتا ہے، جیسے کہ جعودا و تجعد الدشارو. ٹھیک ہے جی. بال گھنگریالے ہو گئے، دونوں فعلوں کا معنی ایک ہی ہے. اس کے بعد استفعال کے ساتھ موافقت کھاتا ہے، جیسے ذأب و استذعب توقیر، توقیر درندگی میں بھیڑیے کی طرح ہو گیا. یہ دونوں ایک ہی معنی پر ہوں گے. فتح یافتہ کے ساتھ موافقت، جیسے معن الماء و معن الماء، پانی آہستہ آہستہ، پانی آہستہ بہا، تو دونوں فعل ہم معنی ہو گئے. یہ تھی موافقت. موافقت کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا کہ ہم معنی ہونا. اس کے بعد آ جاتی ہے کثرت ماخذ کی مثال. کثرت ماخذ یہ ہے کہ دابو بل بجلو، کثرت ماخذ بہت زیادہ، ماخذ کا بہت زیادہ ہو جانا، یعنی بخل کے علاقے میں گو بکثرت ہو گئی. بجل کے علاقے میں، بجلو، بجل کے علاقے میں گو بہت زیادہ ہو گئی. یہ گو ایک جانور ہے تو یہ کثیر ہو گئے بجل کے علاقے میں. یہ ایک انہوں نے مثال دی ہے. تو ماخذ کا کثیر ہو جانے کو کہتے ہیں کثرت ماخذ. بلوغ، بلوغ کی پھر بتایا تھا کہ 2 قسمیں ہیں، بلوغ زمانی اور بلوغ مکانی. تو یعنی پہنچنا، ماخذ کے مقام تک پہنچنا، یا ماخذ تک پہنچنا، یا ماخذ کے مقام تک پہنچنا. تو یہاں یہ ماخذ کے مقام تک پہنچا ہے. سالو با زید، زید سختی کرنے تک پہنچ گیا، ماخذ تھا سختی، اس تک جو ہے زید پہنچ گیا. سیرورت، سیرورت جو ہے ماخودہ ناصب الرجل. میں اب تھک گیا ہوں صبح سے، میں تقریباً 5ویں 6ٹھی 7ویں ویڈیو میں بنا رہا ہوں، تو اب زبان ساتھ ہی نہیں دے روزے کی حالت میں، معذرت کوئی لفظوں میں کمی بیشی ہو جائے تو. سیرورت، سیرورت ماخودہ ناصب الرجل، وہ مرد خالص النسب ہوا، یعنی ماخذ والا ہو گیا، خالص چیز. سیرورت ماخذ والا ہونا. تعلم ماخذ، یعنی ماخذ سے تکلیف ہونا. تعزی بھی وہی ہے، تعلم بھی وہی ہے. رحمت الشاۃ، بکری رحم میں تکلیف والی ہوئی، رحم میں تکلیف والی، یعنی رحم بچہ دانی، تو اس کو وہاں تکلیف ہو گئی، تو اس کے لیے رحمت الشاۃ کا کلمہ استعمال کیا جائے گا. اس کے بعد تحول، تحول ہوتا ہے پھرنا، تو یہ پہلے بھی پڑا تھا. جانبت الریح، ہوا عین جنوبی ہو گئی، یعنی پھر کر جنوب کی سمت ہو گئی، یعنی ماخذ کی طرف پھر جانا، ماخذ کی سمت پھرنا یا ماخذ کی طرف پھرنا. ذاؤبا توقیر، توقیر بھیڑیے کی طرح ہو گیا، یعنی بھیڑیے کی طرف اس کی صفت بھیڑیے کی طرف پھر گئی ہے، پہلے نہیں تھا ایسے، اب وہ بھیڑیے کی طرف پھر گیا ہے، بھیڑیے کی خصوصیت کی طرف. تو یہ جو ہے تحول ہے.
آگے ہے تعجب. تعجب ہے کسی مجہول اس سبب چیز کے جاننے سے فاعل کو جو تعجب ہوتا ہے، دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعجب کہتے ہیں. یہ آپ پیچھے شروع میں تعارف کے اندر پڑھ کر آئے تھے. اور یہ خاصیت باب کارما یکرما میں پائی جاتی ہے. جیسے تامو الرجل، مرد کتنا لالچ کرنے والا ہو گیا. ٹھیک ہے، مرد کتنا طمع اور لالچ کرنے والا ہے. لزوم یعنی لازم ہونا، یہ باب ہمیشہ فعل لازم ہی سے آتا ہے. اہم نوٹ، ما قبل خاصیات کے علاوہ باب کارما کا ایک مشہور خاصہ یہ بھی ہے کہ اس باب کا ماخذ ایسے اوصاف سے متصف ہوتا ہے جن اوصاف کو جبلی اور فطری طور پر پیدا کیا گیا. ان اوصاف کی 3 قسمیں: نمبر 1 خلقی، 2 حکمی، 3 مشابہ بخلقی. پہلا اوصاف خلقی، اس سے مراد وہ اوصاف ہیں جو اس موصوف کے اندر پیدائشی اور خلقی طور پر موجود ہوں، جیسے حسن وارث خوبصورت ہوا. وضاحت، یہ بات ذہن نشین رہے کہ حسن کا معنی رنگ کی چمک دمک، جسم کی لچک اور نرمی و ملائمت نہیں، کیونکہ یہ سب عارضی اوصاف ہیں، بلکہ حسن کا مطلب ہے مناسب اعضاء جس میں کچھ استحکام ہو. یعنی اس کے اعضاء اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے اس کو اس حساب سے تخلیق کیا ہے کہ وہ جو ہے اس کے اعضاء دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں. اب وہ اعضاء اس سے ختم تو نہیں ہوں گے، وہ اس کی دائمی صفت ہے. ایک ہے اوصاف حکمی طور پر اس پر وصف لگایا گیا. یہ اوصاف ابتداً اوصاف حقیقی کی طرح پائیدار تو نہیں ہوتے، مگر بعد میں موصوف کی ذات میں کسب کے ذریعے حقیقی کی طرح پائیدار ہو جاتے ہیں. جیسے فاقوہ مدنی فقیہ ہوا. یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب صفت فقاہت مدنی یعنی موصوف کی ذات کا خاصہ لازمہ اور ملکہ راسخہ بن جائے. یعنی کہ یہ اس وقت بولا جائے گا جب ماشاءاللہ وہ مدنی صاحب جو ہیں وہ اپنے علم میں مضبوط ہو جائیں گے، کامل ہو جائیں گے، اور فقہ کا علم انہیں مضبوط ہو جائے، اس میں مضبوط ہو جائیں گے. تو اس لیے اس وقت بولا جائے گا جب وہ فقیہ ہو جائیں گے، اس وقت بولا جائے گا کہ فاقوہ مدنی صاحب جو ہے فقیہ ہو گئے. تو یہ ان کی ذات سے صفت لازم کی طرح جدا نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جب بندہ فقیہ ہو جاتا ہے، علم جب کسی بندے کے پاس آ جاتا ہے اور پھر اس علم کو وہ استعمال میں لاتا ہے اور اس کے استعمال کرنے کے ذریعے سے اور زیادہ مضبوطی اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ مضبوط پکا جو ہے وہ شخص ہو جاتا ہے علمی لحاظ سے، پھر وہ علم جاتا نہیں ہے. تو یہ صفت جدا نہیں ہو سکتی. پہلے تو جدا ہونے کا خطرہ ہے، بھول جائے ہو سکتا ہے، تو اس وقت نہیں، لیکن بعد میں مضبوط ہو جاتی ہے حقیقی کی طرح. اس کے بعد مشابہ بخلقی یعنی تخلیقی جو اوصاف ہیں ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، یا وہ وصف پائیدار تو نہ ہو مگر اوصاف لازمہ کے مشابہ ہو. جیسے جانوبہ، وہ جنابت والا ہوا. جنابت اگرچہ صفت عارضی ہے لیکن یہ نجاست ذاتی اور خلقی کے مشابہ ہے، یعنی تخلیقی لحاظ سے یہ نجاست ہے، تو جنبی ہونا جو ہے یہ وہیں سے نکلا ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین، جنبی ہونے کا مطلب جنابت ہے، یعنی احتلام ہونا، چاہے وہ بیداری میں ہو چاہے وہ سونے کی حالت میں ہو. تو انزال کی صورت میں اگر انزال ہوا ہے تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں جنابت والا ہونا. وما علیہ الا البلاغ المبین. آگے ہم جو ہے ان ثلاثی ابواب کے متعلق جو سوالن جواباً مشق ہے ہم وہ کریں گے، تو انشاءاللہ عزیز اس کے بارے میں اب سوال و جواب کریں گے. وما علیہ الا البلاغ.